ناول ٹائٹل ہے دل کے فیصلے۔ نئی دہلی کی سرد صبح ہمیشہ کی طرح مصروف تھی۔ سڑکوں پر گاڑیوں کا شور، میٹرو اسٹیشنوں پر لوگوں کا ہجوم، چائے کے ڈھابوں سے اٹھتی ہوئی بھاپ اور ہر چہرے پر اپنی منزل تک جلد پہنچنے کی بے چینی صاف دکھائی دیتی تھی۔ اسی شہر کے ایک متوسط طبقے کے محلے میں 19 سالہ انایا اپنی چھوٹی سی بالکنی میں کھڑی طلوع ہوتے ہوئے سورج کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں مہنگے کپڑے، بڑی گاڑیوں یا سوشل میڈیا کی چمک دمک کے خواب نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے والدین کی محنت کا صلہ بننا چاہتی تھی۔ اس کے والد عمران صاحب ایک سرکاری اسکول میں تعلیم کے استاد تھے، جنہوں نے پوری زندگی ایمانداری سے پڑھایا، مگر کبھی اتنی تنخواہ نہ ملی کہ گھر کے حالات آسان ہو جاتے۔ ان کی والدہ سائرہ بیگم ایک گھریلو خاتون تھی جو ہر مہینے بجٹ بناتے ہوئے اپنی خواہشوں کو کاٹ دیتی تھی تاکہ بچوں کی پڑھائی میں کوئی کمی نہ آئے۔ انایا کا ایک چھوٹا بھائی اذان بھی تھا، جو 10ویں جماعت کا طالب علم تھا اور اپنی بہن کو اپنا ہیرو سمجھتا تھا۔ گھر چھوٹا ضرور تھا مگر محبت سے بھرا ہوا تھا، جہاں شام کی چائے سب ایک ساتھ پیتے تھے اور ہر مسئلے کا حل مل بیٹھ کر تلاش کیا جاتا تھا۔ لیکن پچھلے چند مہینوں سے مہنگائی نے اس گھر کی مسکراہٹوں کو بھی دھیرے دھیرے کم کرنا شروع کر دیا تھا۔ بجلی کے بڑھتے ہوئے بل، راشن کی قیمتیں اور والد کی کمزور ہوتی صحت نے انایا کو وقت سے پہلے بڑا بنا دیا تھا۔ وہ صبح کالج جاتی، دوپہر کو واپس آ کر ٹیوشن پڑھاتی اور رات گئے تک اپنی پڑھائی کرتی رہتی، کیونکہ اس کا خواب تھا ایک دن وہ سول سروس کا امتحان پاس کر کے اپنے والدین کی زندگی بدل دے۔ اسی خواب نے اسے ہر مشکل کے باوجود مضبوط رکھا تھا۔ اس دن بھی وہ جلدی جلدی تیار ہو کر دہلی یونیورسٹی کے لیے نکلی۔ رستے میں میٹرو کے ڈبے میں کھڑے ہوئے اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو ہر کوئی اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی۔ اسے اکثر لگتا تھا کہ اس تیز رفتار دنیا میں رشتے بھی صرف اسکرینوں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ کالج پہنچتے ہی اس کی بہترین دوست زویا دوڑتی ہوئی آئی اور ہمیشہ کی طرح اس کا ہاتھ پکڑ کر ہنستے ہوئے بولی، آج بھی تم سب سے پہلے آ گئی، کبھی تو اپنے لیے بھی جیا کرو۔ انایا مسکرا کر رہ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کچھ لوگوں کے پاس خواب پورے کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ پہلی کلاس ختم ہوئی تو کالج کے ایڈیٹوریم میں نئے طلباء کے ساتھ ایک سیمینار رکھا گیا۔ تمام طلباء اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے تھے کہ اچانک مائک بند ہو گیا اور پورا ہال ہنسی سے گونج اٹھا۔ اسی دوران ایک لڑکا اسٹیج پر آیا اور چند لمحوں میں آواز کا مسئلہ حل کیا اور بغیر کسی دکھاوے کے واپس جانے لگا۔ پرنسپل نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ارمان خان ہے، ہمارے کالج کا بہترین طالب علم، ہر سال یونیورسٹی ٹاپ کرتا ہے اور ضرورت مند بچوں کو مفت پڑھاتا بھی ہے۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا، مگر ارمان صرف ہلکا سا مسکرایا اور خاموشی سے اپنی نشست پر جا بیٹھا۔ انایا نے پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا، نہ اس کے چہرے پر غرور تھا نہ کسی قسم کی نمائش، جیسے وہ صرف اپنے کام سے جانا پہچانا چاہتا ہو۔ اگلے چند دن معمول کے مطابق گزرے، مگر قسمت شاید دونوں کو ایک دوسرے سے ملانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ایک دن لائبریری میں انایا سول سروس کے امتحان کی ایک نایاب کتاب ڈھونڈ رہی تھی، مگر کتاب کہیں نہیں مل رہی تھی۔ اچانک کسی نے آہستہ سے وہی کتاب اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو سامنے ارمان کھڑا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید آپ یہی تلاش کر رہی تھی، میں نے پڑھ لی ہے، اب آپ رکھ لیجئے۔ انایا نے شکریہ ادا کیا، مگر اس کے لہجے میں جھجک صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس دن کے بعد دونوں کی ملاقاتیں کبھی لائبریری میں، کبھی کینٹین کے باہر اور کبھی کالج کے باغ میں ہونے لگی۔ باتیں صرف پڑھائی سے شروع ہوتی، مگر آہستہ آہستہ زندگی کے خوابوں تک پہنچ جاتی۔ انایا کو معلوم ہوا کہ ارمان بھی ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے والد کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ اس کی والدہ ایک سرکاری ہسپتال میں نرس تھی اور اپنی محنت سے گھر چلا رہی تھی۔ ارمان بھی شام کو بچوں کو کوچنگ دیتا تھا تاکہ اپنی والدہ کا بوجھ کم کر سکے۔ شاید یہی مشترکہ جدوجہد تھی جس نے دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، ایک دوسرے کے خوابوں کی قدر کرتے تھے، اور یہی چیز ان کی دوستی کو خاص بناتی تھی۔ ادھر انایا کے گھر میں حالات مزید خراب ہونے لگے۔ ایک شام اس کے والد اسکول سے واپس آتے ہوئے اچانک بے ہوش ہو گئے۔
ڈاکٹرز نے بتایا کہ زیادہ ذہنی دباؤ اور مسلسل محنت کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے اور انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ یہ خبر سن کر عنایا کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ گھر کے اخراجات پہلے ہی مشکل سے پورے ہوتے تھے، اب والد کی بیماری نے سب کچھ مزید پیچیدہ بنا دیا تھا۔ اسی رات اس نے خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ وہ مزید ٹیوشن لے لے گی اور اگر ضرورت پڑی تو اپنی پڑھائی کے ساتھ کوئی پارٹ ٹائم نوکری بھی کرے گی، مگر وہ اپنے والد کو کبھی احساس نہیں ہونے دے گی کہ وہ ان کی بیماری سے خوفزدہ ہے۔ اگلے دن ارمان نے اس کے چہرے کی اداسی دیکھی تو اس نے وجہ پوچھی۔ پہلے تو عنایا خاموش رہی، مگر پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ارمان نے صرف اتنا کہا، کبھی کبھی زندگی ہمیں آزمانے کے لیے مشکلات بھیجتی ہے، ہار ماننے کے لیے نہیں۔ یہ الفاظ عنایا کے دل میں اتر گئے۔ وہ پہلی بار کسی کے سامنے خود کو کمزور محسوس کرنے کے باوجود محفوظ محسوس کر رہی تھی، مگر قسمت ابھی ان دونوں کے لیے اور بھی امتحانات سنبھالے بیٹھی تھی۔ چند دن بعد ایک شام عنایا جب کالج سے گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ڈرائنگ روم میں اس کی پھوپھی، پھوپھا اور چند رشتے دار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماحول غیر معمولی حد تک سنجیدہ تھا۔ جیسے ہی وہ اندر آئی اس کی پھوپھی نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا بنگلور میں سافٹ ویئر انجینئر ہے، اپنا فلیٹ اور اچھی تنخواہ ہے۔ ایسے رشتے بار بار نہیں آتے۔ عنایا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تقریباً چھوٹ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنے والد کی طرف دیکھا۔ عمران صاحب نے نظریں جھکا لی۔ وہ اپنی بیٹی کے خواب جانتے تھے، مگر بیماری، مالی پریشانی اور معاشرے کے دباؤ نے انہیں خاموش کر دیا تھا۔ اس رات عنایا نے اپنی زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ کبھی کبھی انسان کو اپنے خوابوں اور اپنے خاندان کی خوشیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ وہ پوری رات جاگتی رہی۔ اس کے سامنے ایک طرف اس کے والدین کی قربانیاں تھیں اور دوسری طرف اس کے اپنے خواب، اور کہیں دل کے بہت اندر ارمان کی وہ خاموش مسکراہٹ بھی، جس کا نام اس نے ابھی تک محبت نہیں رکھا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اگلی صبح اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے، کیونکہ اگلے دن کالج میں ارمان اسے ایک ایسی بات بتانے والا تھا جو ان دونوں کے رشتے اور ان کے خوابوں اور ان کے مستقبل کا رخ ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دے گی۔ اگلی صبح عنایا پوری رات کی بے چینی اور اپنے چہرے پر لیے کالج پہنچی تو ہر طرف معمول کی چہل پہل تھی۔ لان میں بیٹھے ہوئے طلباء ہنس رہے تھے، کوئی آنے والے امتحانات کی بات کر رہا تھا تو کوئی مستقبل کے خواب سجا رہا تھا، مگر عنایا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی دنیا باقی سب سے الگ ہو چکی ہو۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ کیا واقعی ہی اس کی زندگی کا فیصلہ اب اس کی مرضی کے بغیر ہونے والا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ لائبریری کی طرف بڑھی، جہاں ارمان ہمیشہ کی طرح ایک میز پر کتابوں میں مصروف بیٹھا تھا۔ اس نے عنایا کو دیکھا تو فوراً محسوس کر لیا کہ آج معاملہ معمولی نہیں۔ اس نے کتاب بند کی اور خاموشی سے پوچھا، سب خیریت ہے؟ عنایا نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد گزشتہ رات کی ساری بات بتا دی، رشتے کی بات، والد کی بیماری، گھر کے حالات اور اپنے دل کا وہ خوف جو وہ کسی سے بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ ارمان نے بہت غور سے اس کی بات سنی۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی، لیکن اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، اگر تم اپنے خواب سے دستبردار ہو گئی تو شاید پوری زندگی خود کو معاف نہ کر سکو، لیکن اگر تم اپنے والدین کی خوشی کے خلاف جاؤ گی تو تمہیں ان کی خاموشی ہمیشہ تکلیف دے گی، اس لیے جلدی میں کوئی فیصلہ مت کرنا۔ عنایا نے پہلی بار محسوس کیا کہ ارمان صرف ایک اچھا دوست نہیں بلکہ وہ انسان ہے جو ہر مشکل میں اسے صحیح رستہ دکھانا چاہتا ہے۔ اسی دن کالج میں سالانہ پروجیکٹ کے لیے دونوں کو ایک ہی ٹیم میں شامل کر دیا گیا۔ اب انہیں روزانہ کئی گھنٹے ساتھ گزارنے پڑتے تھے۔ وہ لائبریری میں بیٹھ کر تحقیق کرتے، کینٹین میں چائے کے ساتھ منصوبے بناتے اور شام کو کالج کے باغ میں بیٹھ کر مستقبل کے خواب پر بات کرتے۔
دونوں کی دوستی اب اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ ایک دوسرے کی خاموشی بھی سمجھنے لگے تھے۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور پورا کیمپس سنہری روشنی میں نہایا ہوا تھا، ارمان نے اچانک کہا، انایا کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر زندگی ہمیں ایک الگ رستوں پر لے جائے تو کیا ہوگا؟ انایا نے مسکرا کر جواب دیا، جو لوگ دل میں رہتے ہیں وہ رستوں سے نہیں بچھڑتے۔ یہ سن کر ارمان خاموش ہو گیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن وہ اس محبت کا اظہار اس وقت تک نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک وہ اپنے قدموں پر مکمل طور پر کھڑا نہ ہو جائے۔ ادھر گھر میں حالات دن بہ دن مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ عمران صاحب کی طبیعت مزید خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹرز نے انہیں نوکری چھوڑ کر آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ سن کر سائرہ بیگم کی آنکھوں میں فکر اتر آئی، کیونکہ گھر کی آمدنی کا واحد ذریعہ ہی خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اسی دوران انایا کی پھوپھی دوبارہ رشتے کی بات لے کر آئی، اور اس بار انہوں نے صاف الفاظ میں کہا، ایسے حالات میں لڑکی کی اچھی جگہ شادی ہو جائے تو یہی بہتر ہوتا ہے۔ کل کو حالات اور خراب ہو گئے تو کوئی رشتہ بھی نہیں آئے گا۔ یہ الفاظ انایا کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی تعلیم، اس کی محنت اور اس کے خواب سب نظر میں صرف ایک رسمی چیز ہے۔ اسی رات وہ اپنے والد کے کمرے میں گئی۔ عمران صاحب خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ انایا ان کے پاس بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی، ابو اگر میری شادی آپ کی مجبوری بن گئی ہے تو میں انکار نہیں کروں گی۔ عمران صاحب نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، بیٹا میں نے تمہیں ہمیشہ اڑنا سکھایا ہے، تمہارے پر کاٹنا نہیں۔ اگر تم نے صرف میری بیماری کی وجہ سے اپنے خواب چھوڑ دیے تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ سن کر انایا اپنے والد کے سینے سے لگ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ اگلے دن کالج میں ارمان نے اسے ایک لفافہ دیا۔ انایا نے حیرت سے کھولا تو اس میں سول سروسز کی کوچنگ کے لیے اسکالرشپ فارم تھا۔ ارمان نے کہا، میں نے تمہاری قابلیت کے بارے میں اپنے استاد سے بات کی تھی، اگر تم یہ امتحان پاس کر لو تو تمہاری فیس مکمل معاف ہو سکتی ہے، تمہارے خواب ابھی ختم نہیں ہوئے۔ انایا کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی روشنی جاگ اٹھی، لیکن اسی لمحے اس کے فون پر والدہ کی کال آئی۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی، انایا جلدی ہسپتال آ جاؤ، تمہارے ابو کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے۔ انایا کے ہاتھ سے موبائل تقریباً گر گیا۔ ارمان نے بغیر کچھ پوچھے اس کا بیگ اٹھایا اور اسے ہسپتال لے گیا۔ دونوں فوری رفتار میں ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ کے باہر کھڑے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات اچھے نہیں تھے۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر باہر آئے اور بولے، دل کا شدید دورہ تھا، ہم نے انہیں بچا لیا ہے، لیکن اگلے چند دن بہت اہم ہے، انہیں کسی قسم کا ذہنی دباؤ نہیں دینا۔ انایا نے شکر کا سانس لیا، مگر وہ جانتی تھی کہ اب اس کے خاندان کی ذمہ داری پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اسی دوران اس نے دیکھا کہ ارمان خاموشی سے ہسپتال کے بل جمع کرا رہا ہے۔ انایا نے حیران ہو کر پوچھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ارمان نے مسکرا کر کہا، دوستی صرف خوشیوں میں ساتھ دینے کا نام نہیں، مشکل وقت میں سہارا بننے کا نام بھی ہے۔ انایا نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید وہ بھی ارمان سے محبت کرنے لگی ہے، لیکن اس نے اپنے جذبات دل میں ہی چھپا لیے، کیونکہ اس وقت ان کی پہلی ذمہ داری ان کا خاندان تھا۔ ہسپتال سے واپس آتے ہوئے رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ دہلی کی سڑکیں تقریباً خالی تھی۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے انایا نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے والد کے خواب بھی پورے کرے گی اور اپنے خواب بھی نہیں چھوڑے گی، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اگلے ہی دن وہ رشتہ جسے وہ صرف ایک تجویز سمجھ رہی تھی، اب باقاعدہ جواب مانگنے والا تھا۔ اور دوسری طرف ارمان نے بھی ایک ایسا فیصلہ کر لیا تھا جو ان دونوں کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اگلے دن دہلی کی فضا کچھ عجیب سی تھی، نہ موسم پہلے جیسا تھا، نہ دلوں میں وہ سکون باقی تھا جو عام دنوں میں محسوس ہوتا تھا۔ انایا ہسپتال کے بعد گھر لوٹی تھی، مگر اس کے ذہن میں رات بھر کے مناظر گردش کر رہے تھے۔ والد کی کمزور حالت، ماں کی پریشان آنکھیں اور ارمان کا بغیر کچھ کہے ہر مشکل میں ساتھ کھڑے ہو جانا، جیسے اس کی زندگی اب دو رستوں کے درمیان پھنس چکی تھی۔
ایک طرف اس کے والدین کی ذمہ داریاں تھیں تو دوسری طرف اس کا خواب اور اب وہ احساس جو اب خاموشی سے ارمان کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اسی دن دوپہر کو اس کی پھوپھی دوبارہ آ گئی، لیکن اس بار ان کے ساتھ لڑکے کے گھر والے بھی تھے۔ گھر میں ایک رسمی سا ماحول تھا، چائے رکھی گئی مگر باتوں میں گرم جوشی نہیں تھی، بلکہ ایک دباؤ تھا جو ہر لفظ کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ لڑکی کی والدہ نے مسکرا کر کہا، ہم چاہتے ہیں کہ جلدی فیصلہ ہو جائے کیونکہ یہ بہترین جوڑی ہے۔ یہ جملہ سن کر عنایا کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا جو خاموش تھے مگر ان کی آنکھوں میں بے بسی واضح تھی۔ اسی لمحے عنایا کو لگا کہ شاید اب اس کے پاس کوئی رستہ نہیں بچا۔ وہ رات کو اپنے کمرے میں بیٹھی دیر تک روتی رہی۔ اس کے سامنے ارمان کا چہرہ تھا مگر ساتھ ہی اپنے والد کا کمزور جسم۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ قربانی کس چیز کی دے، محبت کی یا خاندان کی خوشیوں کی۔ اگلے دن کالج میں ارمان اسے بہت سنجیدہ حالت میں ملا۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ عنایا نے چونک کر پوچھا، کس چیز کا فیصلہ؟ ارمان نے گہری سانس لی اور کہا، میں کچھ دنوں میں شہر چھوڑ رہا ہوں۔ مجھے ایک بڑی اسکالرشپ ملی ہے بیرون ملک۔ یہ موقع میری زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی عنایا کے ہاتھ سے کتابیں گر گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی، بس خاموش کھڑی رہی۔ ارمان نے آگے بڑھ کر کہا، میں جانتا ہوں یہ وقت غلط ہے مگر میں اگر یہ موقع کھو دوں گا تو شاید کبھی اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکوں گا، اور میں تمہیں بھی کسی ایسی زندگی میں نہیں دے سکتا جہاں تم صرف قربانی دیتی رہو۔ عنایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہر کوئی اپنی جنگ لڑ رہا ہے۔ ارمان نے آخری بار اس کی طرف دیکھا اور کہا، اگر قسمت میں ہوا تو ہم پھر ملیں گے، لیکن اگر نہیں تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم نے مجھے بہتر انسان بنایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور عنایا اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی جیسے اس کی زندگی کا کوئی حصہ اس سے الگ ہو رہا ہو۔ اسی رات عنایا نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے والدین سے صاف کہا کہ وہ یہ رشتہ قبول نہیں کرے گی کیونکہ وہ اپنی زندگی کسی مجبوری کے تحت نہیں گزار سکتی۔ عمران صاحب نے اس بار کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کچھ دن بعد ارمان بیرون ملک چلا گیا اور وقت نے دونوں کے درمیان فاصلہ ڈال دیا۔ مہینے گزر گئے، عنایا نے اپنی محنت جاری رکھی اور سول سروسز کی تیاری میں دن رات ایک کر رہی تھی۔ اس کے والد کی صحت بھی آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی۔ زندگی ایک نئے رخ پر چل پڑی تھی مگر دل کے کسی کونے میں ارمان کی یاد ہمیشہ زندہ رہی۔ 2 سال بعد جب وہ سول سروسز کا نتیجہ آیا تو عنایا نے کامیابی حاصل کی تھی۔ پورے گھر میں خوشی کا سما تھا، ماں کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ خوشی کے آنسو تھے اور والد فخر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اسی شام جب وہ اپنی بالکنی میں کھڑی تھی، دروازے کی گھنٹی بجی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ایسا شخص کھڑا تھا جسے دیکھ کر اس کی سانس رک گئی۔ وہ ارمان تھا مگر اب پہلے جیسا نہیں بلکہ سنجیدہ، پراعتماد۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں واپس آ گیا ہوں اور اس بار کوئی وعدہ ادھورا نہیں چھوڑوں گا۔ عنایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے۔ ارمان نے آگے بڑھ کر کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا، اگر قسمت میں ہوا تو ہم پھر ملیں گے۔ عنایا نے پہلی بار مسکرا کر جواب دیا، قسمت نہیں ارمان، یہ ہماری محنت تھی۔ دونوں خاموش کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ نہ زیادہ الفاظ تھے نہ کوئی شور، بس ایک خاموش یقین تھا کہ اصل محبت وہی ہوتی ہے جو وقت، فیصلے اور مشکلات کے باوجود بھی دل میں زندہ رہے۔ اور آخرکار انہیں ایک ایسا رستہ مل گیا جہاں خواب بھی پورے ہوئے، رشتے بھی ٹوٹے نہیں بلکہ اور مضبوط ہو گئے۔ یہ بہت ہی پیارا ناول ہے، امید ہے پسند آئے گا۔ تھینک یو۔